ابو داؤد شریف کی حدیث جی کہ ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی رأس کل 100 سنہ، کہ اللہ رب العالمین ہر 100 سال کے آخر کے اندر ٹھیک ہے ایسے مرد حق کو پیدا کرتا ہے کہ جو دین کی تجدید کرتا ہے اور دین کو تازہ کرتا ہے۔ تو اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ مجدد کو سمجھنے میں جہاں اس کا انتخاب علماء اس کا کرتے ہیں انتخاب، تو وہاں پر اس حدیث کے قاعدے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کو 2 صدیوں کا سنگم ہوتا ہے اس کی ذات۔ 2 صدیوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کو اگر آپ دیکھیں تو 1272 یعنی جو 13ویں صدی چل رہی ہے، جی 1272 آپ کی ولادت ہے اور 1340 آپ کا وصال ہے، یعنی ادھر سے 13ویں صدی ختم ہو رہی ہے اور 14ویں صدی شروع ہو رہی ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھیں تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی زندگی کو اگر ان دونوں پہلوؤں میں اگر آپ تقسیم کرتے ہیں تو 13ویں صدی کے 28 سال آپ کو ملتے ہیں، 1272 جی بالکل 13ویں صدی کے 28 سال آپ کو ملتے ہیں، اور 14ویں صدی کے آپ کو 39 سال ملتے ہیں، یعنی 67 عمر میں 39 ایئرز یہاں کے بنتے ہیں اور 28 ایئر وہاں کے بنتے ہیں۔ تو یہ دونوں عمروں کا سنگم امام احمد رضا کی ذات مبارکہ کے اندر بالکل اس حدیث کے مطابق آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ 2 صدیوں کا سنگم یہاں پر ہو رہا ہے۔ پہلی صدی کا 28 سال ہے اور دوسری صدی کے 39 سال ہے، یعنی 28 اور 39۔ اس میں اگر آپ تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو امام احمد رضا فاضل بریلوی کی جو ابتدائی پہلی صدی ہے اس میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اس میں جو آپ کی علمی تحقیقات ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو اعتقاد الاحباب یہ آپ کی پہلی صدی کی عظیم الشان کتاب ہے، پہلی صدی کی۔ جی اس وقت اگر آپ پورے اسلام کے نظم کو سمجھنا چاہتے ہیں، یعنی توحید سے لے کر رسالت کو ساتھ میں لے کر پھر ضروریات دین کے ساتھ، ضروریات اہل سنت کے ساتھ، اور پھر وہ مختلف مسائل جو بین ائمہ اہل سنت کے درمیان ہیں، پھر ان کے مدارج جو ہیں اس میں تو جو احتیاط ہیں، یعنی پورا ایک نصاب اگر آپ دین کا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا پوری مبارک مقدس کتاب اعتقاد الاحباب کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی یہ کتاب جو ہے یہ اس صدی کی ہے کہ جو اب ختم ہو رہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں آپ کی مطلع القمرین شریف یہ بھی اسی صدی کے اندر ہے، اور مطلع القمرین آپ دیکھیے کہ جس طرح کے اعتقاد الاحباب ضروریات دینیہ، کیونکہ اس دور کے اندر ضروریات دین کے انکار کی طرف لوگ گئے، یا تو کچھ کی توجہ نہیں رہی یا وہ کسی کی سازش میں رہے، صحیح، لیکن دونوں کو امام احمد رضا نے متنبع کیا، اور ضروریات دین یعنی اسلام کے وہ ضروری عقائد جس کا اسلام سے ہونا، ایمان سے ہونا ہر خاص و عام کو پتہ ہو، اس کا انکار کرنے کے بعد بندہ مسلمان نہیں رہتا، صحیح، تو وہ یکسر لوگوں کی ذہنوں سے الجھل ہوا، وہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، اکابر کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ امام احمد رضا رحمہ اللہ نے اس دور کے اندر جب باقاعدہ طور پر ضروریات دین یعنی اصل دین کے چہرے کو مسخ کیا جا رہا تھا، تو آپ نے اعتقاد الاحباب کے اندر پہلا جو باب باندھا وہ ضروریات دین کا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے، ملائکہ کے حوالے سے، تقدیر کے حوالے سے، جو ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ اس کو ہم پڑھ لیتے، اس رسالے کو اگر آپ پڑھیں اور باقاعدہ دیکھیں تو اس دور کے اندر جو خرابیاں تھیں جس عقیدے کے بارے میں، اس کو باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کیا اور اس کا رد کیا، اور اس موضوع کا جو مین پرپس تھا اور مین مقصد جو تھا، چاہے توحید کے حوالے سے خیانت ہو رہی ہو یا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہو رہی ہو، ذات مصطفیٰ کریم کے حوالے سے ہو رہی ہو، عقیدہ ملائکہ کے حوالے سے ہو رہی ہو، سابقہ کتب اور قرآن کے حوالے سے ہو رہی ہو، تو اس دور کے اندر جو چیز پنپ رہی تھی مخالفت اسلام کی، اس کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور دلائل سے اس کا رد کر کے اس عقیدے کا جو صحیح مفہوم اور صحیح چہرہ اور صحیح مقصد ہے وہ آپ نے دیا۔ تو اعتقاد الاحباب کے اندر تو پہلا کام یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو جماعت، امت کی ترجمان جماعت ہے، وہ اہل سنت ہے۔ تو اہل سنت کس کو کہتے ہیں جی، اور ضروریات اہل سنت کے کیا کیا چیزیں، اس طرح کے کیا کیا وہ بنیادی عقائد ہیں جس کو دل سے قبول کر کے، زبان سے اقرار کر کے بندہ مومن ہوتا ہے، اسی طرح وہ کیا کیا ضروریات ہیں جس کو دل سے قبول کر کے، زبان سے بیان کر کے اپنے عمل میں لا کر وہ اہل سنت کہلاتا ہے، اس کی پوری تفصیل آپ نے بیان۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت، واہ واہ، حضرات اہل بیت اعظام کا مقام، مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان اور ان کے مرتبے کی وسعت، اور پھر آپ کے دور کے اندر ہو جانے والے مشاجرات، اس مشاجرات صحابہ کے اندر ایک اعتدال کی راہ، تاکہ وہ چیزیں جس کو مخالفین اسلام مشاجرات کے مسئلے کو چھیڑ کر
یا سیدنا صدیق اکبر کی عظمت و شان کو چھیڑ کر یا مولا کائنات کے مقام و مرتبے کی عظمت کو چھیڑ کر، یہ جہاں عقیدے کا موضوع ہے وہیں پر حافظ صاحب کے بلا یہ مومنوں کے انتہائی مقدس جذبات کا موضوع ہے۔ ہمیشہ اسلام کے شرازوں کو منتشر کرنے کے لیے شرارتیوں نے یہاں پر مسلمانوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے ان ایشو کو آگے پیچھے کیا، جس سے کہ انتشار آیا، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، خانقاہیں برباد ہو گئی، مساجد کے اندر انتشار آ گیا۔ امام احمد رضا نے باقاعدہ طور پر ایک قانونی شکل کے اندر، اور یہ خود سے نہیں لکھا، جو 13 صدیوں سے چلا ہوا آ رہا تھا اور وہ منتشر تھا کتابوں کے اندر، امام احمد رضا نے کمال اعتماد کے ساتھ، میرا جملہ سن لیجیے، کمال اعتماد کے ساتھ اور کمال امانت کے ساتھ اس چیز کو جمع کیا، کیونکہ مجدد میں اور محرف میں فرق ہوتا ہے۔ محرف وہ ہوتا ہے جو حقیقت کو بدل دیتا ہے، اور مجدد جو ہوتا ہے جو حقیقت میں شامل کرنے والی آمیزش کو دور کر کے حقیقت کو کھڑا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام نظریے کو ضروریات اہل سنت میں، میں ناظرین سے کہوں گا باقاعدہ نیٹ پر بھی موجود ہے، فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے، باقاعدہ طور پر گویا کہ اس پر کام ہوا، الگ سے کتابی اعتقاد الاحباب، 10 سچے عقیدے کے نام سے، اعتقاد الاحباب کے نام سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس کا مطالعہ کریں اس فتنے والے دور کے اندر کہ آج جو صحابہ کرام کے حوالے سے، حضرات اہل بیت کے حوالے سے، مولا کائنات و صدیق اکبر کے حوالے سے جو غالیین جہالت کے ساتھ غلط باتیں انجیکٹ کر کے 13 صدی کے نیک لوگوں کی تمام کاوشیں اور صحابہ کے دور کو جھٹلانے کے لیے اپنے کسی جناب جو ہے وہ تھاپ یا تالی کے جوش کے اندر ایک تعویل کرتے ہیں، اس کے رد کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کا نصاب اور اسلام کا جو دستور ہے اعتقاد الاحباب اس کو دیکھا جائے۔ واہ واہ واہ۔ اسی طرح امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی کتاب مطلع القمرین شریف، یہ بھی اسی بنیادی موضوع کی طرف تھی، اہل سنت کی غلط تعویل کر کے اس کے شرازے کو منتشر کر کے اس میں ریوز کو انجیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے دلائل قاہرہ کے ذریعے اور 13 صدیوں کے اولیاء صالحین، علماء، فقہاء، متکلمین کے اقوال کو لا کر اس دیوار کو مضبوط کیا ہے جہاں سے ریوز کی خباثت اہل سنت کے اندر آ رہی تھی۔ یہ ایسی تھا جیسے پاک دودھ کے اندر کوئی ناپاکی کو شامل کیا جا رہا تھا، امام احمد رضا نے اس پاک دودھ کے برتن کو اس قدر محفوظ کیا کہ وہ ریوز کی ناپاکی اس کے اندر نہ آ سکے۔ یہ مطلب القمرین شریف بھی آپ کی پہلی صدی کی۔ تو گویا کہ میں بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اسے دونوں صدیوں کا سنگم ملا ہو، اور وہ دوسری صدی کو پانے سے پہلے پہلی صدی کے اندر شہرت پا چکا ہو، اور یہ تمام شرائط اگر اعتدال توازن کے ساتھ دیکھا جائے تو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی زندگی مبارک کے اندر واضح طور پر ایک طالب علم بھی مطالعہ کرے گا تو جو مجدد کی نشانیاں ہیں اور جو علامات ہیں، جو اس کی پہچان ہے، وہ باقاعدہ جہان امام احمد رضا میں اس کو چمکتے ہوئے نظر آئے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا